بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے یہ محض حصول برکت کے لیے پڑھی گئی ہے۔ دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے، نماز تو فرض ہے، ہر کوئی انسان جانتا ہے کہ اس پر فرض ہے، اسے بھی جانتا ہے، لیکن نماز آدمی جب پڑھتا ہے تو اصل یہ ہے کہ آدمی نماز کو صحیح پڑھے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا کمال ہے۔ تو نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بھول کر غلطیاں ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اسی طریقے سے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے جس سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اور انہوں نے ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آدمی وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد کو یا گھروں میں جہاں بھی نماز پڑھتا ہو آتا ہے تو سب سے پہلے وہ نماز کی نیت کرتا ہے۔ تو نیت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصد القلب، دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آدمی دل سے ارادہ کر لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، جو بھی ہو، کون سی نماز، فرض، واجب، نفل یا کہ سنت، جو بھی نماز پڑھ رہا ہو، بس یہ نیت کر لے تو یہ نیت کرنا کافی ہے۔ الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے نیت کر لے تو یہ بہتر ہے تاکہ زبان اور دل دونوں میں موافقت ہو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں غلطیاں عام طور پر کھڑے ہونے میں کیا کرتا ہے لوگ، کھڑے ہونے کی کیفیت، کوئی افراد جو ہے دونوں پاؤں کے انگلی کے سرے کو اس طرف پھیلا دیتا ہے، ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی افراد ایسے ہوتے ہیں دونوں پاؤں کی انگلیوں کو بالکل اس طریقے سے جھکا دیتے ہیں، اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دونوں پاؤں کو ملا دیتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور فاصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان دونوں پاؤں کی انگلی کا سرا بالکل قبلے کی طرف ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ بالکل قبلے کی طرف ہوگا، نہ تو ایسے ہوگا نہ ایسے ہوگا، نہ دونوں پاؤں کو اس طریقے سے ملایا جائے گا، بلکہ دونوں میں فاصلہ، قدر فاصلہ رکھا جائے گا، اور دونوں انگلی کا جو سرا جو ہے وہ بالکل قبلے کی طرف ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو 4 انگلی کا فاصلہ ہو، لیکن مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہو وہ آدمی کا جو درمیانی چال ہوتا ہے، آدمی جو چلتا ہے، جو درمیانی قد ہوتا ہے، اس قد اور چال کے مطابق وہ فاصلہ ہو۔ اور اس کی حکمت بھی ہے کہ موٹا آدمی ہے، اگر کوئی چھوٹا فاصلہ رکھے گا، 4 انگلی فاصلہ رکھے گا تو برابر کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ ڈگمگائے گا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل زیادہ فاصلہ کر لیا جائے، نہیں، بالکل چھوٹا فاصلہ جو درمیانی قد ہے وہ فاصلہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے، تو ہاتھ اٹھانے کی بھی کیفیت میں غلطیاں ہوتی ہے۔ غلطیاں کیا ہوتی ہے؟ کچھ افراد کو آپ دیکھیں گے ہاتھ جو اٹھاتے ہیں ایسے کان کو ڈھک لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی افراد ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، اس کا انگلی کے دونوں ہاتھ کے انگلیوں کے سرے کو بالکل اس طریقے سے جھکا دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی افراد ہوتے ہیں اس دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے آگے کی جانب جھکا دیتے ہیں، ایسے جھکا دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی افراد ایسے ہوتے ہیں یہ ہاتھ کی انگلی کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھے کو دونوں کان کے سوراخ میں ڈال دیتے ہیں،
ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی افراد ایسے ہوتے ہیں انگوٹھے کو اس کان کے لو میں سٹانا ضروری سمجھتے ہیں، ضروری، یعنی ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، یعنی ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ یہ کان کا جو لو ہے اس کان کے لو کے برابر اٹھایا جائے، سٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور ہاتھ کی انگولی کا جو سیرہ ہے بالکل آسمان کی طرف ہونی چاہیے، بالکل آسمان کی طرف ہونی چاہیے، نہ تو ایسے ہونی چاہیے، نہ ایسے ہونی چاہیے، نہ ایسے ہونی چاہیے، اور نہ کان کے سوراخ میں دونوں انگوٹھے کو ڈالنا، یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ طریقہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں انگوٹھا کان کے لو کے برابر ہوں گے، اور انگولی کا جو پورا کا پورا انگولی کا جو سرا ہے یہ آسمان کی طرف ہوگا، ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے ہاتھ اٹھانے کا۔ اور جب ہاتھ اٹھائیں گے تو تکبیر تحریمہ کے لیے تو اللہ اکبر بولا جاتا ہے، تو اللہ اکبر میں بھی غلطیاں کرتے ہیں کچھ لوگ۔ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ لفظ اللہ اکبر کے اللہ جو ہے اللہ کے حمزہ کو ٹال دیتے ہیں، جس کو علی بھی بولتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کوئی افراد لفظ اللہ اکبر کے اللہ کے الف کو ٹال دیتا ہے، اللہ اکبر، تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر کوئی افراد اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ جملہ استفہامیہ بنا دیتا ہے، یعنی سوالیہ جملہ بنا دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کیا اللہ بڑا ہے، یعنی آپ سوال کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے کوئی افراد اکبر کے حمزہ کو ٹال دیتا ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا بڑا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، بس ترجمے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے الف کو ٹالا گیا تو ہوگا ترجمہ ہوگا کیا اللہ بڑا ہے، اگر اکبر کے الف کو ٹالا گیا تو ترجمہ ہوگا اللہ کیا بڑا ہے۔ دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی، لہٰذا طریقہ اصل یہ ہے کہ اللہ اکبر لفظ اللہ کے الف کو لام میں آپ ملائیے، اللہ نہیں، اللہ کہہ کر نہیں، ٹال کر نہیں ملانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ طریقہ لفظ اللہ اکبر کہنے کا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ ہاتھ باندھنے میں بھی غلطیاں عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ایسے پکڑ لیتے ہیں ہاتھ کو، اور یہ سیدھا لٹکا رہتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ کی 3 انگلیاں جو ہے بیچ والی انگوٹھے اور چھوٹی انگلیاں کو چھوڑ دیں، بیچ کی جو انگلیاں ہیں یہ 3 انگلیاں آپ کے ہاتھ کے پشت پر ہوں گے، اور یہ دونوں انگلی جو ہے انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس دونوں سے حلقہ بنا کر اس گٹے کو پکڑا جائے گا، اور پکڑنے کے بعد یہ 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھیں گے، اور یہ بالکل برابر ہوگا، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری غلطیاں نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے غلطیاں قرات کے اندر کر بیٹھا، تو قرات کے اندر جو غلطیاں کیا تو غلطی کی 2 صورتیں، قرات میں غلطی کی 2 صورتیں ہیں، جسے بولتے ہیں ایک لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی۔ بڑی غلطی، چھوٹی غلطی۔ بڑی غلطی لحن جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے قرات کے اندر ایسی غلطیاں کر بیٹھنا جس سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم اس کے ترجمے بدل جائے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی غلطیاں ہیں جس میں ترجمہ اور مفہوم نہ بدلے تو نماز ہو جائے گی۔ بس اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کے آگے بھی باتیں بتائی جائیں گی۔ تو نماز پڑھنا اصل یہ ہے کہ صحیح طور پر پڑھی جائے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے اسی کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ لہٰذا نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز سیکھ کر پڑھی جائے گی، اور نماز کی جو بھی ارکان ہے اسے صحیح طور پر ادا کیے جائیں گے تو پھر نماز صحیح ہوگی۔ یہ موٹی موٹی باتیں جو کچھ
جو چیزیں تھیں وہ شروع مرحلے کی وہ بتائی گئی ہے، انشاءاللہ آگے بھی باتیں بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔